اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے. ججز کو استعمال کرتی ہے, جس کو بھی استعمال کرتی ہے, یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے, ملک تباہ ہو جائے, ٹوٹ جائے, برباد ہو جائے. کرنا حق ہے اس کا. جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے. پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل, مجرم, انلیگل, انلیجٹیمیٹ حکومت کے ایک انسان کی تحقیر و توہین, جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, میں نے عزیز کیوں بنا, پاور پالیٹکس کرتا تھا. اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا, انہیں بازاروں میں پھرایا, رسول کی اولاد کو ذبح کیا, ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے. یہ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر. اسے اقتدار یہ تھا ہر حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا. انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے. ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا. ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے. آپ تجاوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کو آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا, منصوبہ نہیں ہوگا. جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس درندے کے ساتھ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے, ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں. پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے, ہم مالک نہیں ہیں. نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے, نہ اولاد کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں, اس کا مس یوز کریں, اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں. ہم غاصے میں اس وقت اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. میڈم السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. علامہ ناصر عباس نے ایوان میں تباہی پھیر کے رکھ دی. مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہے. بہت سارے طبقے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ حلقوں کے مطابق کہ مولانا صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارا مواجرہ ہے کیا؟ آپ علامہ ناصر عباس کی یہ تقریر سنیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے. ججز کو استعمال کرتی ہے, جس کو بھی استعمال کرتی ہے, یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے, ملک تباہ ہو جائے, ٹوٹ جائے, برباد ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں. پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے, ہم مالک نہیں ہیں. نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے, نہ اولاد کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں, اس کا مس یوز کریں, اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں. ہم غاصے میں اس وقت اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. میڈم لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں, کوئی بھی ہے بے گناہ ہے. پی ٹی آئی کے ہیں, عمران خان صاحب ہیں, یا کوئی اور بھی ہیں, جو بھی بے گناہ ہے, وہ نون لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, کسی بھی پارٹی کا ہے, یا کسی پارٹی کا بھی مظلوم ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. ہم ان کے لیے بولیں. یہاں سے شروع کریں. جب ہم عوام کے لیے بولیں گے, لوگ ہمارے لیے بولیں گے. اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے, ہم چیخنا شروع کر دیں, لیکن اب ہم چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں, ان کی آواز نہ سنیں, وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے, ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اور جس حکومت کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو, پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے. یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا آئین کے ساتھ, دستور کے ساتھ, عوام کے ساتھ. اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے. نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے, نہ آئین دیتا ہے, نہ دین اجازت دیتا ہے, نہ انسانی ویلیوز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں, لوگوں کو مسنگ کریں. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں, لوگوں کو جو 8-7 سال سے مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ ایک ہفتے میں آ جائے گا. اگر آئین پر عمل ہو, قانون پر عمل ہو, یہ دکھ درد جو ہم یہاں پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے. ایک دوست نے کہا, بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر نمائندے موجود ہیں. جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں, پاکستان کے عوام, جس مہنگائی کے, بجلی کے بل دیکھ لیں, آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں, بے روزگاری کو دیکھ لیں, مشکلات کو دیکھ لیں, تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں, ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں, مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے. مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں, مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے, ہر طرف بڑھ رہا ہے. حضرت علیہ السلام کا قول ہے قاد الفقر یکون کفرا. بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگے, انصاف سب کے لیے مانگے, صرف اپنے لیے نہیں. میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں, پہلے بھی اور ابھی بھی, 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں, خواتین قیدی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں, لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے. ایک معزز خاتون ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے. جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا.
पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इलीगल, इलिजिटिमेट हुकूमत के यहां पर सफारत खाने खुले नुमाइंदगी इसकी यहां पर हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब, आप किस सफारत खाने की बात करें? एनडीयू में बाजवा साहब ने सब एमएनएज के साथ जो वहां पर मौजूद थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से वहां बात की। लिहाजा बहरहाल मुझे खुशी है कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मेरी इत्तला में ऐसा और हमारा कुछ नहीं। सेनेट उसके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इसी तरह से वजीर इस वक्त बैठे हैं, वो इसी तरह आप से- वाइंड अप करें तो बस मैं वजाहत खत्म करेंगे। जी, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ को अपने पांव तले पामाल किया गया है। इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ी बीमारी है और रूल ऑफ लॉ का ना होना है, आइन पर अमल ना होना है। मैं चंद दिन पहले मैं चमन गया था, चमन बॉर्डर पर गया था। मैंने देखा वहां हजारों लोग धरने में बैठे हुए हैं, मजलूम है, उनकी आवाज को नहीं सुन रहा। कहते क्या है कि कुछ लोग इधर रहते हैं, बॉर्डर से जमीनें उधर हैं, इनका आना जाना था, रोजगार भी लगा हुआ था। उन्हें कहा गया पासपोर्ट बनवाओ और वीजे लगवा के आओ जाओ। हालांकि मैंने सुना कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर एक ट्रेवल लेटर मिलता है या कोई इस तरह की चीज मिलती है जिस पर वो आते जाते हैं। तो क्या ये हजारों लोग वहां पर बैठे हुए हैं कई महीनों से, गर्मी में सर्दी में, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है? रूल ऑफ लॉ है, कोई सुन रहा है उनकी बात? और लॉ किस लिए होता है? स्मूथ मूव करने के लिए, हर्डल खड़े करने के लिए नहीं लॉ बनाया जाता, कानून नहीं बनाया जाता। वो लॉ चलता ही नहीं है। इसीलिए कानून शिकने भी पैदा होती हैं कि जब आप ऐसा लॉ बनाते हैं जो अफराद को देखकर, चंद लोगों को देखकर बनाते हैं, तो वो लॉ, कानून आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन आए, आदल आए, इंसाफ आए, किसी को ना कोई जज तकलीफ दे सके, ना कोई सिपाही, ना कोई क्या हो सके, जिसके पास भी इख्तियार है। देखिए पावर का मिस यूज कहां से पैदा होता है। मैडम, मैंने जो पढ़ा है, मुताला किया है, मैं आईआर का भी स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूं, मैं खुद फलसफे का उस्ताद भी हूं, मैं फिक्र का भी उस्ताद हूं, पढ़ाता रहा हूं। जब पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है। सियासत की तारीफ क्या करते हैं आप कि इक्तदार के उसूल की खातिर जो सही तलाश की जाती है उसे सियासत कहते हैं हम लोग। इक्तदार के उसूल की खातिर जब इक्तदार हदफ बन जाता है, मकसद बन जाता है, यहीं से फसाद पैदा होता है। पावर पॉलिटिक्स है। उमर इब्न साद को इब्न ज़ियाद ने कहा तू हुसैन को कत्ल कर, तुझे रेत की हुकूमत दूंगा। ये पावर पॉलिटिक्स है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अगर पॉलिटिक्स पाकिस्तान का, ये पावर पॉलिटिक्स को पाकिस्तान का ममनू करार देता है। आपका आर्टिकल 1 कहता है कि हकमियत आला अल्लाह की, इक़्तिदार आला अल्लाह का है, हम उसके मालिक नहीं है, हमारे पास अमानत है। देखें, जब कोई बच्चा पैदा होता है, बाप उसका वली होता है, औलाद का वली बाप है। अल्लाह ने कहा कि बाप वली है औलाद का। कब तक वली है? जब औलाद के जो इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत करे। अगर औलाद के इंटरेस्ट को वायलेट करे, नुकसान पहुंचाए, उसकी विलायत अल्लाह की तरफ से खत्म हो जाती है। तो आप देखिए, अब हमारे पास इक़्तिदार आला अल्लाह का है, अमानत है हमारे पास, इलेक्टेड मेंबरों के पास अमानत होती है वो पाकिस्तान के उनके आइन के तहत। मैं अर्ज करूं कि हम लिबरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करते हैं कि अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर। पाकिस्तान नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अल्लामा नासिर अब्बास ने पूरे ऐवान की आंखें खोल के रख दी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को जिस महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खुदा के लिए होश के नाखन लें, पाकिस्तानी अवाम पर कुछ रहम करें। हुकूमत अवाम के वोटों से आती है, ज़बरदस्ती की हुकूमत अवाम कभी तस्लीम नहीं करती।